صوفیہ اکرام سے محبت کرنے والوں کو میرا سلام آداب۔ میں رہبر رضوی، میرے ساتھ ہیں ذہین احمد جو ڈائریکٹر ہیں رضوی برادر چینل کے۔ دوستو، شہر امروہہ کو اپنی علمی ادبی خدمات کی بنا پر بر صغیر میں ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے، تو وہیں روحانیت کے حوالے سے اس شہر کی اپنی ایک پہچان ہے۔ اس سرزمین کو انگنت علماء، فضلاء، اولیاء، صوفیہ اکرام و بزرگان دین نے اپنا مسکن بنایا اور ارشاد و تلقین سے ہر زمانے میں ایک ہنگامہ گرم رکھا۔ انہی میں سے ایک ممتاز شخصیت حضرت مخدوم سید شاہ عبد بدر چشت رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جن کا ذکر ہم آج کی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ یقیناً ایسے کامل حال بزرگوں اور خدا کے مقرب بزرگوں کا ذکر روح میں تازگی پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو، حضرت مخدوم کا اسم گرامی عبداللہ عرف ابن کنیت ابوالفتح ہے۔ مرشد طریقت کی بارگاہ سے بدر چشتیہ کا اعجازی لقب حاصل ہوا۔ اجداد محترم کی وطن معروف کی نسبت سے کرمانی بھی اسم گرامی کا جزو ہے۔ آپ کا نسب حضرت امام علی رضا سے متصل ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت مخدوم بدر چشت کے والد محترم کا نام حضرت سید احمد گنج رواں تھا، جو اپنے زمانے کے علماء اور اولیاء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت بدر چشت رحمۃ اللہ علیہ نے 9 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ 14 سال کی عمر میں عربی، فارسی، ادبیات اور دیگر علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کے انتقال کے بعد تلاش حق میں لگ گئے۔ آپ نے اپنے مال و دولت کو تقسیم کرنے کے بعد حج کے ارادے سے اور مرشد و کامل کو تلاش کرنے کے لیے حجاز مقدس کی جانب روانہ ہوئے۔ وہاں آپ کی ملاقات ایک مجذوب بزرگ شیخ احمد سے ہوئی، جن کی صحبت میں کچھ عرصے تک رہ کر فیض حاصل کیا۔ دوران قیام میں ایک رات حضرت بدر چشت رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ تمہارا حج قبول ہوا، دلی کی جانب روانہ ہو۔ صبح اٹھے تو حضرت شیخ احمد نے بھی فرمایا کہ آپ کے پیر و مرشد دلی میں ہیں۔ حضرت نے اس بنا پر دلی کا رخ کیا۔ دلی میں آپ کی ملاقات حضرت مخدوم شیخ علاء الدین زندہ پیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ دوستو، اپنے مرشد طریقت کے حکم کی تعمیر میں حضرت بدر چشتی رحمۃ اللہ علیہ دلی سے آگرہ کو تشریف لے گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات سید علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ علاول بلاول کے لقب سے موسوم تھے، سے ہوئی۔ یہاں کچھ عرصے رہنے کے بعد حضرت شاہ علاول بلاول رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کمبل حضرت بدر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا اور کہا، کچھ تمہاری زبان پر آئے گا، ظہور میں آ جائے گا۔ حضرت بدر چشت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمبل اپنے سر پر رکھا اور امروہہ روانہ ہوئے۔ جب حضرت بدر چشت رحمۃ اللہ علیہ آگرہ سے روانہ ہوئے تو حضرت شاہ محمد فائق سرہند رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ہمراہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ دلی سے روانہ ہوئے تو صرف 4 اشخاص آپ کے ساتھ تھے، لیکن ہر روز ہمواروں کی تعداد بڑھتی گئی، جو بڑھ کر 100 ہو گئی۔ آپ کے پاس صرف تھوڑے سے ستو، جو 4 آدمیوں کو بمشکل ایک دن کے لیے کافی ہوتے تھے، لیکن جس منزل میں پہنچتے کھانا اور ضروری سامان مہیا ہو جاتا، اور ایک ہی نام کے بزرگ شیخ احمد نانی کو اپنا مددگار پاتے۔ امروہہ میں آپ کی آمد کتب کے حساب سے 932 درج کی گئی ہے۔ امروہہ پہنچ کر حضرت مخدوم نے قیام کے لیے جو جگہ منتخب کی، اس کا نام پیرزادہ رکھا گیا۔ یہاں پر آپ کی حویلی و خانقاہ تھی، جو اب بدلی ہوئی حالت میں موجود ہے۔ اس کے بعد 2 اور محلے قیام میں آئے، محلہ دانشندان و پیرگڑھ۔